السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، آج ہم بات کریں گے یورک ایسڈ کے بارے میں۔ آج ہم ڈسکس کریں گے ایک ایسے اناج کے بارے میں جس سے آپ اپنے بڑھتے ہوئے یورک ایسڈ کو کم کر سکتے ہیں اور اپنے یورک ایسڈ کو مکمل طور پہ آپ ختم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ویسے بھی جوڑوں کی شکایت رہتی ہے، گینٹھیاں ہو گئی ہے، یا پھر آپ کو آرتھرائٹس کا مسئلہ بن گیا ہے، یا پھر آپ اپنے آپ کو فٹ رکھنا چاہتے ہیں، اپنے وزن کو کم رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ ایک دفعہ اس اناج کو استعمال کر کے لازمی دیکھیں اور آپ کو بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے۔ تو چلیے جانتے ہیں یہ اناج کون سا ہے اور اسے ہم نے کیسے صحیح سے استعمال کرنا ہے تاکہ اس سے آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدے حاصل ہو سکیں۔ یورک ایسڈ ایک ویسٹ پروڈکٹ ہے جو ہمارے جسم میں مختلف بائیو کیمیکل ری ایکشنز کی وجہ سے بنتا ہے۔ یہ کچھ خاص خوراک جسے ہم کھاتے ہیں، ہضم ہونے کے بعد اس میں موجود کیولین کے ٹوٹنے کی وجہ سے بنتا ہے۔ یہ خون میں شامل ہو کے گردوں میں فلٹر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ باہر پیشاب کے ذریعے نکل جاتا ہے، اور یہ ایک صحت مند انسان میں جتنا بنتا ہے اتنا ہی ہمارے گردوں کے ذریعے ہمارے جسم سے باہر خارج ہو جاتا ہے، اور اس وجہ سے ان لوگوں کا لیول نارمل رہتا ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے ہمارے جسم میں موجود یورک ایسڈ نارمل لیول سے زیادہ بننے لگ جائے، جس طرح کچھ خاص خوراک سے ہوتا ہے، یا پھر کچھ بیماری کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے، یا پھر ہمارے گردے اسے صحیح طرح سے صاف نہ کر سکے، تو پھر بھی یہ ہمارے خون میں زیادہ ہو جاتا ہے۔ پھر یہ ہمارے جسم میں آہستہ آہستہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب یہ زیادہ جمع ہو جاتا ہے تو پھر یہ ہمارے جوڑوں میں بھی کافی زیادہ مقدار میں ٹھہر جاتا ہے، جو پھر ساتھ میں گینٹھیاں یا پھر درد جیسے مسائل وغیرہ بنانے میں کافی زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ درد کو بھی کافی زیادہ کر دیتا ہے، اور جو گینٹھیاں وغیرہ ہوتی ہے اسے بھی پیدا کرنے کے لیے کافی زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یورک ایسڈ ہمارے جسم میں زیادہ ہو رہا ہے؟ تو اس کے لیے کچھ خاص اہم علامات ہیں جو ہم آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے، جیسے کہ ہمارے جسم میں درد وغیرہ رہنے لگ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سوجن ہے وہ بھی ہونے لگ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں حرکت کرنے میں کافی زیادہ مشکل ہوتی ہے، اور جوڑوں میں ریڈنس وغیرہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ان ساری علامات کے ساتھ ہمارے جسم میں ہر وقت تھکاوٹ کا احساس پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گردوں میں پتھری کی قسم جو یورک ایسڈ کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ بھی اگر بار بار ہو جائے تو ہمارے جسم میں جوڑوں میں یورک ایسڈ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اگر اس طرح کی علامات آپ کے جسم میں واضح شائع ہو جاتی ہیں تو اس کے لیے آپ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ کریں اور یورک ایسڈ کے ٹیسٹ کروائیں تاکہ آپ اپنے جسم میں یورک ایسڈ لیول کو نارمل کر سکیں، جس کی نارمل رینج 3.5 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے 7.5 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر تک ہو سکتی ہے، اور عورتوں میں اگر 6 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے زیادہ اور مردوں میں 7 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے زیادہ ہو جائے تو آپ کو ڈاکٹر یورک ایسڈ ہائی کنسیڈر کیا جاتا ہے، جس کے بعد یہ علامات آپ کو ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ یورک ایسڈ کے لیے یورین اینالائسس بھی کیا جاتا ہے، اور اگر آپ کا یورک ایسڈ زیادہ ہو چکا ہے تو آپ کے یورک ایسڈ کو کم کرنے کے لیے آپ کو کچھ اپنی لائف سٹائل چینج کرنا ہوگی، اور ساتھ میں بہت ہی ضروری آپ کو اپنی خوراک بھی چینج کرنا ہوگی۔ اور اگر بات کریں ہم لائف سٹائل موڈیفیکیشن کی، تو سب سے پہلے آپ کو اسموکنگ چھوڑنا پڑے گی اگر آپ کرتے ہیں تو، کیونکہ اس طرح سے ویسے تو ہمارے جسم میں آکسیجن لیول بہتر رہتا ہے اور نکوٹین کے اثرات بھی زیادہ نہیں ہوتے۔ دوسرا، اگر آپ شراب نوشی کرتے ہیں تو اسے بھی بند کرنا ہوگا۔ تیسرا، اگر آپ ورزش وغیرہ نہیں کرتے تو آپ کو روزانہ کم از کم 20 منٹ ورزش کرنا پڑے گی۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے آپ کے کھانے پینے کی چیزوں کی، تو آپ نے اپنے کھانے میں وہ چیزیں شامل بالکل نہیں کرنی جن میں پیورین وغیرہ شامل ہو، کیونکہ پیورین کے ٹوٹنے اور ہضم ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے یورک ایسڈ میں اچھا خاصا اضافہ ہو جاتا ہے۔ کھانے میں جس طرح کے دل، کلیجی وغیرہ ہے، ریڈ میٹ وغیرہ ہو گیا، سی فوڈز ہو گئے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی پروسیسڈ فوڈز ہیں ان سب کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے۔ اب اگر بات کریں ہم آپ سے پینے کی چیزوں کی، تو سب سے پہلے جتنی بھی شوگر ڈرنکس ہیں، سویٹس ہیں، یا پھر ایسی چیزیں جن میں فرکٹوز سیرم کاربز ہوتا ہے جسے آپ لیبل پہ چیک کر کے پڑھ سکتے ہیں، ان تمام کھانوں سے آپ کو بچنا چاہیے۔ یہ سب ایسے کھانے ہیں اگر یہ ہمارے جسم میں ہضم ہو جائے، ہضم ہونے کے بعد ہمارے جسم میں ایسی تبدیلیاں کرتے ہیں جن سے ہمارے یورک ایسڈ لیول میں کافی حد تک اضافہ ہو جاتا ہے۔
اس لیے ان سبھی چیزوں سے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ان سبھی چیزوں کے علاوہ ایک ایسا اناج بھی ہے، اگر آپ اسے اپنی روٹی بنا کے کھاتے ہیں اور اسے گندم کی جگہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ اپنے آپ کو یورک ایسڈ جو لیول ہے اس میں کافی حد تک کمی دیکھ سکتے ہیں، اور اپنے یورک ایسڈ لیول کے مسائل میں بھی کافی حد تک آپ کمی دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو یورک ایسڈ کا لیول ہے وہ بھی بالکل نارمل ہو جائے گا۔ تو دوستو یہ خاص اناج ہے باجرہ اور جوار، جو کہ موٹے اناج میں آتے ہیں، اور یہ ہماری صحت میں بہت ہی زیادہ فائدہ دیتی ہے۔ اگر آپ اپنی روزانہ خوراک میں یہ گندم کی روٹی چھوڑ کے باجرہ اور جوار کی روٹی استعمال کرتے ہیں اور یہ مسلسل کم از کم آپ 1 مہینہ ریگولر کر لیتے ہیں تو اس سے آپ کے ہیلتھ بینیفٹ بہت ہی زیادہ آپ کی باڈی کو ملیں گے۔ جیسے کہ سب سے ضروری فائدہ ان کے استعمال کی وجہ سے آپ کے یورک ایسڈ لیول میں کافی حد تک کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے کہ اگر آپ روزانہ 2 ٹائم کھانا کھاتے ہیں تو آپ نے 1 ٹائم جوار کی روٹی لازمی کھانی ہے اور دوسرے ٹائم آپ نے باجرے کی روٹی کو استعمال کرنا ہے، اور بہتر ہے کہ آپ گندم یا گیہوں کی روٹی بند کر دیں۔ جوار ہمارے جسم میں نہ گرمی پیدا کرتی ہے اور نہ ہی سردی پیدا کرتی ہے، مطلب اس کی جو تاثیر ہوتی ہے وہ بالکل نارمل ہوتی ہے، اور جو باجرہ ہوتا ہے اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کچھ ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں پہ گرمی بہت زیادہ ہے تو آپ باجرے کی جگہ جو جوار کی روٹی ہے وہ استعمال کریں، لیکن اگر آپ باجرہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کے جسم میں گرمی پیدا ہو جائے گی، اور بہتر ہے آپ جوار استعمال کریں۔ اس کے علاوہ اگر سردی کا موسم ہے تو آپ باجرہ استعمال کر سکتے ہیں، جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا ہے اسی طریقے سے آپ نے استعمال کرنا ہے، اور آپ نے اسے کم از کم 1 مہینہ لازمی استعمال کرنا ہے، جس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے کہ آپ کے جسم میں یورک ایسڈ، گینٹھیا اور درد اور آرتھرائٹس کے مرض میں آپ کو کتنی زیادہ بہتری محسوس ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کو کافی زیادہ فائدہ حاصل ہو تو آپ اگلے مہینے صرف 1 ٹائم اناج استعمال کر سکتے ہیں، اور دوسرے ٹائم چاہیں تو آپ گیہوں کی روٹی وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی کچھ اناج جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے، جس کی وجہ سے آپ اپنے یورک ایسڈ کو کافی حد تک کم کر سکتے ہیں۔ تو دوستو آج کے لیے فی الوقت اتنا ہی، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں، تاکہ میری آنے والی ہر نئی اور مفید ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ اپنا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔